انقلاب، تعلیم و تربیت یہ وہ چیزیں ہیں جو قومیں بناتی ہیں، جو ہجوم کو یکجا کرتی ہیں۔ یہی ہوا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب مسلمانوں میں انقلاب کا رجحان بڑھا۔ مسلمانوں کے پہلے ہیرو سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے اپنے علم کی بدولت مسلمانوں کو روشن کیا اور کامیابی کی پہلی سیڑھی 1875 میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں علم و جذبہ بڑھا، سوچ بدلی۔ اس علم کو عمل میں لانے کے لیے کسی سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ کانگریس نے مسلمانوں کو سیاسی اور سماجی تمام حقوق سے پیچھے رکھا، جن سے تنگ آ کر مسلم لیڈران نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جس سے مسلمانوں کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک آزاد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، جس کا مقصد زمین کا بٹوارا نہیں بلکہ نظریاتی حد بندی کرنا تھی۔ پھر مسلمانوں کو ایک عظیم ہیرو محمد علی جناح ملے، جنہوں نے مسلم لیگ کو الگ سیاسی جماعت کے طور پر منوایا اور ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان بنایا، جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور محمد علی جناح نے اس کی تعبیر کی۔ بہت رکاوٹیں اور مشکلات آئیں، لیکن قائد اعظم نے اپنی عقل، فہم و لطافت اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے ہجوم کو ایک قوم بنایا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے خوب لڑے۔ دشمن کی انت تک مخالفت کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمان 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کروانے میں کامیاب ہوئے۔ یوں تحریک پاکستان کے تمام مجاہدین کی محنت اور قربانیاں رنگ لائیں۔ آخرکار 1947 میں برصغیر کے مسلمان ایک الگ ملک پاکستان کے حقدار ٹھہرے۔ دشمن کے مظالم ابھی باقی تھے۔ ظالموں نے تاریخی ظلم کیا، مسلمانوں کو ٹرینوں سے اتار کر مارا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ نوزائیدہ مملکت، جس کے حصے میں بغیر لیڈر کے بمشکل ایک بٹالین فوج آئی تھی، اپنے دفاع کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ طاقتور ظالم دشمن دھوکے سے کشمیر پر قابض ہوئے۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ کمزور سمجھ کر 1965 میں ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ہم نے ملک کی سالمیت کی اپنی جان سے حفاظت کی۔ قومی ہیرو ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر دشمن کو خبردار کیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اور یوں اپنے اسلاف کی طرح کم فوج سے زیادہ فوج کو شکست دی۔ ہم نے اس مٹی کو خون سے سیراب کیا اور اسے اپنا وطن بنایا۔ پھر ہم نے بنگلہ دیش الگ ہوتے دیکھا، لیکن ہم رکے نہیں۔ ہم نے دریاؤں کو عبور کیا، ہم نے پہاڑوں کو سر کیا۔ ہمیں پھر دشمن کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا بھی سامنا تھا، جو ملکی مفاد کی بجائے ذاتی اقتدار کے لیے لڑتے رہے۔ ہماری فوج نے ہمیشہ ملک کو سہارا دیا۔ پھر ایک عظیم ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو 1998 میں
ایک ایٹمی طاقت بنایا. ہم نے حد پار کرنے والے دشمن کے طیارے مار گرائے اور دشمن کو چائے پیش کر کے اس سے یہ کہلوایا کہ چائے لاجواب ہے. ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا تھا. ہم نے بے انتہا قربانیاں دے کے ایک دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا. آج بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو تاریخ ہمیں یاد نہیں رکھے گی. اگر ہم اپنے پرکھوں کے نقش قدم پر نہ چلے تو ہمارا نام بھی داستانوں میں نہیں رہے گا. ایک عظیم قوم بننے میں کامیاب ہو گئے تو تاریخ گواہی دے گی کہ ہم کھڑے تھے. آپ سب کو یہ عظیم دن یوم پاکستان بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس عظیم درخت کی جڑیں مضبوط رکھے، اس کی تمام شاخیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں. قائد اعظم پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.